سوال: حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرات میں 10ویں نمبر کس کا ہے؟ جواب: حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا بنت یحییٰ کا۔ سوال: حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم جب ایک ہی قسم کی غذا من سلوا کھاتے جی بھر گیا تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کن چیزوں کی فرمائش کی؟ جواب: کھیرا، ککڑی، لہسن اور پیاز سبزیوں کی۔ سوال: کس چیز کو آگ جلا نہیں سکتی اور پانی ڈبو نہیں سکتا؟ جواب: برف۔ سوال: قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کے عرش کو کتنے فرشتوں نے اٹھا رکھا ہوگا؟ جواب: 8 فرشتوں نے۔ سوال: زینت قرآن کس سورت کو کہا جاتا ہے؟ جواب: سورۃ الرحمن کو۔ سوال: سورۃ العمران میں کس مشہور غزوے کا ذکر ہے؟ جواب: غزوہ احد کا۔ سوال: نبوت کا دعویٰ کرنے والی عورت کا نام بتائیے۔ جواب: سجا۔ سوال: حضرت اویس قرنی تابعی ہے یا صحابی؟ جواب: تابعی ہیں۔ سوال: قیامت کے دن کن لوگوں کے ہاتھ اور پاؤں نہیں ہوں گے؟ جواب: قیامت والے دن ان لوگوں کے ہاتھ اور پاؤں نہیں ہوں گے جو پڑوسیوں کو تنگ کرتے ہیں۔ سوال: میرے بیٹے کی اولاد نہیں ہے جبکہ زواجین ڈاکٹر اصول کے مطابق تندرست ہے، اولاد کے لیے کون سا وظیفہ پڑھنا چاہیے؟ جواب: ہر نماز کے بعد 700 مرتبہ درجہ ذیل دعا کا اہتمام کریں، اللہ تعالیٰ کی ذات سے قومی امید ہے کہ وہ ان کی اولاد کو نعمت عطا کرے گا۔ سوال: اس اولین صحابی رضی اللہ عنہ کا نام بتائیں جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حبیب کہا جاتا ہے۔ جواب: حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ۔ سوال: قرآن پاک کی سورۃ الکوثر کس وقت نازل ہوئی؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کا وصال ہو رہا تھا۔ سوال: جناب خدیجہ رضی اللہ عنہا کتنا عرصہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجاتین میں زندہ رہیں؟ جواب: تقریباً اتنے سال۔ سوال: بتائیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسے کہتے ہیں؟ جواب: جس پر آسمانی کتاب نازل کی گئی ہو۔ سوال: مسجد اقصیٰ کتنے عرصے میں مکمل ہوئی تھی؟ جواب: 7.5 سال میں۔ سوال: معصومیت کس کی صفت میں سے ہے؟ جواب: انبیاء کرام کی صفت میں۔ سوال: حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا لقب عتیق کیسے پڑا؟ جواب: ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ عنہ کو دیکھا تو فرمایا انت عتیق اللہ من النار،
ترجمہ تم اللہ کی طرف سے دوزخ سے آزاد ہو۔ اس وقت سے آپ رضی اللہ عنہ کا لقب عتیق پڑ گیا۔ سوال: یہودی لوگ روزہ کتنے کتنے گھنٹے کا رکھتے تھے اور افطار و سحر کس طرح کرتے تھے؟ جواب: یہودی لوگ جو 20 گھنٹے کا روزہ رکھتے تھے کو ان کی یہاں دن رات دونوں کو ملا کر ایک ہی روزہ ہوتا تھا، اور ان کی شریعت میں یہ تھا کہ روزہ کھولنے کے بعد ایک دفعہ جو کھا لیتے تھے تو کھا لیتے، اس کے بعد بھی نہیں کھا سکتے تھے، یعنی اسی وقت سے دوسرا روزہ شروع ہو جایا کرتا تھا۔ سوال: جنت میں انسانی جسم کے صرف کس حصے پر بال ہوں گے؟ جواب: پلکوں پر۔ سوال: وہ کون سے صحابی ہیں جو ہجرت کے بعد سب سے پہلے اللہ پاک کو پیارے ہو گئے؟ جواب: ہجرت کے بعد سب سے پہلے انتقال جن صحابی کا ہوا وہ کلثوم بن حدم رضی اللہ عنہ۔ یہ ہجرت کے بعد کچھ دیر ہی زندہ رہے اور ان کے بعد حضرت اسد رضی اللہ بن زرارہ کا انتقال ہو گیا۔ سوال: وتر کو ضائع کرنے والے پر کیا کہا گیا ہے؟ جواب: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے، جو آدمی وتر نہیں پڑھتا وہ ہم میں سے نہیں، یعنی ایسے شخص کا ایمان کامل نہیں۔ سوال: ام المومنین حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ کی فدیہ کی رقم کس نے ادا کر کے آپ رضی اللہ عنہ کو غلامی سے آزاد کروایا تھا؟ جواب: نوواقیہ سونا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رقم ادا کی تھی۔ سوال: حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو خرید کر آزاد کر دینے والی شخصیت کون تھی؟ جواب: حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ سوال: حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کون سی 2 سورتیں زبور کے بدلے دی گئیں؟ جواب: سورۃ یونس اور سورۃ الفاتر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں سورتوں کے بارے میں فرمایا کہ یہ مجھے اللہ تعالیٰ نے زبور کے بدلے میں دی ہیں۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے چچاؤں میں سب سے زیادہ محبت کن چچا سے تھی؟ جواب: پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ سے بے حد محبت کیا کرتے تھے اور فرماتے تھے میرے چچوں میں سب سے بہتر حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ ہیں۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی موجودگی میں کتنے نکاح کیے؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی موجودگی میں ایک بھی نکاح نہیں کیا تھا۔ سوال: مسئلے مسائل وغیرہ سمجھنے اور مذہبی گدھیوں کو سلجھانے کے علم کو کیا کہا جاتا ہے؟ جواب: علم فقہ کہا جاتا ہے۔ سوال: عرب کے لوگ کھجور کی گٹھلی سے ایک بہت ہی مشہور چیز بناتے ہیں، نام بتائیے۔ جواب: عرب کے لوگ کھجور کی گٹھلی سے کوکو بناتے ہیں۔ سوال: بنو غسان کے عرب کس ملک میں آباد تھے؟ جواب: شام میں۔ سوال: کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویاں اور بیٹیاں عیدگاہ جاتی تھیں؟ جواب: نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی اور بیوی کو عیدین میں عیدگاہ لے جاتے تھے۔
سوال ربی زدنی علما یہ آیات کس صورت میں آتی ہے؟ جواب سورۃ طہ میں۔ سوال قرآن پاک کی کس سورت کا نام لمبا ہے؟ جواب سورت بنی اسرائیل کا بالخاص حرف تہجی۔ سوال اسلام میں زرعی پیداوار پر کون سا ٹیکس لاگو ہوتا ہے؟ جواب عشر۔ سوال کس پرندے کے بچے دوسرے پرندے پالتے ہیں؟ جواب کوئل کے۔ سوال قرآن مجید کی مکی یا مدنی صورتوں میں سے کون سی صورتیں زیادہ لمبی ہیں؟ جواب مدنی۔ سوال حسن القصص سے مراد کون سی صورت ہے؟ جواب سورۃ یوسف۔ سوال مصر کی فتح کا صحرا کس کے سر ہے؟ جواب عمرو بن السام رضی اللہ عنہ کے۔ سوال سب سے پہلے کس نبی کا ختنہ کرنے کا حکم دیا گیا؟ جواب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو۔ سوال ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج پر حضرت یحییٰ علیہ السلام سے کس آسمان پر ملاقات ہوئی تھی؟ جواب دوسرے آسمان پر۔ سوال وہ کون سی چیز ہے جس کو ہم دن میں کئی بار اٹھاتے بھی ہیں اور رکھتے بھی ہیں؟ جواب قدم۔ سوال بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کوہ طور پر حاضری کی وجہ سے اور امت میں غیر موجود پا کر کس چیز کی پوجا شروع کر دی تھی؟ جواب بچھیڑے کی۔ سوال حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے کون سے صاحبزادے زہد و تقویٰ میں بے مثال ہیں؟ جواب عبداللہ بن عمر۔ سوال پہلا آسمانی پرچم جو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عنایت کیا اس کا رنگ کیا تھا؟ جواب اس کا رنگ سفید تھا۔ سوال حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی زبان کی لکنت کو دور کرنے کے لیے جو دعا کرتے تھے اس کا ذکر قرآن میں کہاں موجود ہے؟ جواب قرآن کریم کی سورۃ طہ میں بیان ہوا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ میرے سینے کو کھول دے اور اس کی لکنت کو مجھ سے دور فرما۔ سوال شیخ الاسلام کن صحابی کو کہا جاتا ہے؟ جواب حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو۔ سوال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سب سے بڑے بیٹے کا نام بتائیے۔ جواب حضرت قاسم رضی اللہ عنہ۔ سوال مدینہ کے دو مشہور قبیلوں کے نام بتائیے۔ جواب اوس اور خزرج۔ سوال سانپ اپنی کھال کتنے عرصے بعد اتارتا ہے؟ جواب سانپ ہر سال اپنی کھال اتارتا ہے۔
سوال: بتائیے کس بادشاہ نے یہ اعلان کیا تھا کہ جو شخص جالوت کو قتل کرے گا وہ میری بیٹی اور آدھی سلطنت کا مالک ہوگا؟ جواب: جالوت کو قتل کرنے کا یہ اعلان طالوت نے کیا تھا۔ سوال: سب سے پہلے عربی کس نے بولی تھی؟ جواب: حضرت جبرائیل علیہ السلام نے۔ سوال: مومن کے کس عمل سے اللہ تعالیٰ مسکراتا ہے اور گناہ معاف کر دیتا ہے؟ جواب: آسمان کی طرف سر اٹھا کر استغفار کرنے سے۔ سوال: قابیل نے حابیل کو کس جگہ قتل کیا؟ جواب: ابن کثیر نے لکھا ہے کہ دمشق کی شمالی جانب کسینو پہاڑ کے پاس ایک غار ہے جس کو مغرۃ الدم کہا جاتا ہے۔ اہل کتاب کا کہنا ہے کہ یہاں قابیل نے حابیل کو قتل کیا تھا۔ سوال: حضرت یونس علیہ السلام کی والد کا نام بتائیے۔ جواب: حضرت یونس علیہ السلام کے والد کا نام حتی تھا۔ سوال: مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جگہ کن دو لڑکوں کی تھی؟ جواب: حضرت سہیل رضی اللہ عنہ اور حضرت سہیل رضی اللہ عنہ کی ملکیت تھی۔ سوال: زمین پر پہلی بارش کب ہوئی تھی؟ جواب: 10 محرم کو۔ سوال: حضرت جعفر طیارہ رضی اللہ عنہ تلاوت سورۃ مریم کرنے کے جواب میں کس نے کہا تھا کہ خدا کی قسم یہ کلام اور انجیل دونوں ایک ہی چراغ پر تنور ہے؟ جواب: حضرت جعفر طیارہ رضی اللہ عنہ کی تلاوت کے جواب میں شاہ نجاشی نے کہا تھا۔ سوال: ابو سفیان کی اس بیٹی کا نام بتائیں جس کی شادی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی۔ جواب: حضرت ام حبیبہ سے۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس بیٹے کا نام بتائیں جو حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہ کے بطن سے پیدا ہوئے۔ جواب: حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ سوال: صاحب الحوت اور ذو النون یہ دونوں القاب کس پیغمبر کو ملے؟ جواب: حضرت یونس علیہ السلام کو۔ سوال: کس نبی کو قرآن مجید میں خلیفہ کا نام سے پکارا گیا ہے؟ جواب: حضرت داؤد علیہ السلام کو۔ سوال: قرآن مجید کی کتنی سورتیں پیغمبروں کے نام پر ہیں؟ جواب: 6 سورتیں۔ سوال: کون سے 3 کام کرنے سے رزق دروازے توڑ کر آتا ہے؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جو آدمی گھر میں ہوتے وقت 3 باتوں کا اہتمام کرے گا، یعنی گھر میں داخل ہوتے وقت السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہے گا، خواہ سامنے کوئی ہو یا نہ ہو، اس کے بعد 1 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھے گا، پھر مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجے گا، میں رزق کے دروازے توڑ کر آئیں گے اس گھر میں۔ سوال: یزید نے کتنے عرصہ حکومت کی؟ جواب: 3 سال 8 ماہ تک۔ سوال: حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک بیٹا تھا، اس کا کیا نام تھا؟ جواب: احسام۔
سوال: بد دعا دینے والا کس مشکل میں پڑ سکتا ہے؟ جواب: حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے رب کو بد دعا نہ دو، اپنے آپ کو بد دعا نہ دو، اپنی اولاد کو بد دعا نہ دو، اپنے خادموں اپنے بد دعا نہ دو، اور نہ ہی اپنے مال کو بد دعا دو، کیونکہ ہو سکتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے وہ گھڑی ایسی ہو جس میں دعائیں قبول ہوتی ہوں اور یوں تمہاری بد دعا قبول ہو جائے۔ دنیا میں سب سے پہلے بڑھاپا کس کو آیا تھا؟ جواب: حضرت ابراہیم علیہ السلام کو۔ سوال: کس صحابی نے سب سے پہلے دشمن اسلام کا خون بہایا؟ جواب: حضرت سعد رضی اللہ بن ابی وقاص نے۔ سوال: سب سے پہلے سبحان اللہ کس نے کہا تھا؟ جواب: حضرت جبرائیل علیہ السلام نے۔ سوال: ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وزیر آسمان وزیر زمین میں کون کون ہے؟ آسمان میں جبرائیل اور میکائیل وزیر ہیں، اور زمین پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ وزیر ہیں۔ سوال: جب حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے جام شہادت نوش کیا اس وقت ان کی عمر مبارک کیا تھی؟ جواب: شہادت کے وقت حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی عمر 97 سال تھی۔ سوال: کس نبی کا بچا ہوا کھانا جنت میں پہنچ جاتا تھا؟ جواب: روایات میں آتا ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کے لیے افطار کے وقت کھانا جنت سے آتا تھا۔ آپ علیہ السلام جس قدر چاہتے کھا لیتے تھے، باقی کھانا پھر جنت میں چلا جاتا تھا۔ سوال: دنیا میں سب سے پہلے کس نبی کے زمانے میں بخار ہوا تھا؟ جواب: حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں۔ سوال: قرآن پاک کو یاد کر کے بھول جانے والا کس گناہ کا مرتکب ہوگا؟ جواب: گناہ کبیرہ ہوگا۔ سوال: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے نزدیک قرآن پاک کی سب سے سخت آیات کون سی ہیں؟ جواب: سورۃ النساء۔ سوال: جس پہاڑ پر اللہ تعالیٰ نے تجلی فرمائی اس کے کتنے ٹکڑے ہوئے تھے اور کہاں کہاں جا کر گرے تھے؟ جواب: بعض تفسیر میں لکھا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ طور سینار یا زبیر پہاڑ پر تجلی فرمائی تو اس پہاڑ کے 6 ٹکڑے ہو گئے تھے، 3 مکہ میں جا کر گرے اور 3 مدینہ میں۔ جو ٹکڑے مکہ میں جا کر گرے وہ یہ ہیں: جبل سور، جبل صبیر، اور جبل ہیرا، اور مدینہ والے یہ ہیں: جبل احد، جبل ود قان، جبل رزوح۔ ان کے مستقل پہاڑ بن گئے ہیں۔ سوال: بڑے صغیر کی پہلی عورت حکمران کون تھی؟ جواب: رضیہ سلطانہ۔ سوال: بتائیے کس نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال سے تشبیہ دی تھی؟ جواب: حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ سوال: حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی اہلیہ کا کیا نام تھا جن کی بلوائیوں نے انگلیاں کاٹ تھی؟ حضرت نائلہ رضی اللہ عنہا۔
سوال: قیامت کے دن سب سے پہلے میزان عدل میں کیا رکھا جائے گا؟ جواب: اچھے اخلاق رکھے جائیں گے۔ سوال: رباط کس اسلامی ملک کا دارالحکومت ہے؟ جواب: مراکش کا۔ سوال: حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حضرت ہارون علیہ السلام سے کیا رشتہ تھا؟ جواب: بھائی کا رشتہ تھا۔